الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و مولانا مولا ثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآل طیبین الطاہرین وغر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیان العظیم فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قل اللہ کی طرف پر سید نقی نقوی ابن سید دلاور حسین نقوی صاحب، سیدہ رفت سلطانہ بنت سید سلطان علی المومنات عزیز و قارب سب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد صلوات محمد وآل محمد. پروردگار مرحومین کی مغفرت فرمائے، گھر میں خیر و برکت کو نازل فرمائے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں بیان کرنے کے ضمن میں آتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس وقت کا یہ مجمع خالصاً وہ مجمع ہے کہ جس کو میں بھی واقف ہوں اور مجھ سے بھی تقریباً واقف ہوں. بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے. یہ ہمارے ہاں جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، اس کی ابتدا جناب سجاد علیہ السلام اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے ہوتی ہے کربلا کے بعد. اور ہمارے بزرگوں نے اس عزائے حسین کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. ایک حصے کو مرثیے کی نظر کیا، ایک حصہ ممبر پہ ذاکر کو دیا، اور ایک حصہ مجلس کے بعد نوحی کی صورت میں دیا. اور تینوں چیزوں کی الگ الگ ذمہ داری تھی. اور یہ جو گفتگو کروں گا بعد مجلس آپ اس کا سوال کر سکتے ہیں، مولانا کہاں سے کیسے کیوں پڑھی. مرثیہ خان کا جو سب سے پہلا کام تھا، جس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی بیج بونا چاہتے ہیں، زمین کے اندر کھیتی کرنا چاہتے ہیں زمین کو، تو پہلے زمین کو جوتا جاتا ہے، زمین کو نرم کیا جاتا ہے. تو مرثیہ خان کو نسبت دی گئی ہے اس ہل کے معنی، اس ٹریکٹر کے معنی، زمین جوتنے کے معنی. اس زمین کو اس طرح جوت دے کہ خطیب ممبر پر آنے کے بعد جو بیج ڈالے اور وہ اس بیج سے جب پودا بن کے نکلے تو یہ کام ماتھم کی صورت میں عطا ہو کہ وہ مقصد پورا واضح ہو جائے. جیسے آج وقت حاضرہ پہ آپ سب نے پڑھا، جسے امام خمینی نے اس انقلاب کو جو نسبت دی تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں انقلاب لے کے آیا ہوں محرم اور سفر کے سبب. یعنی عزاداری امام حسین اتنی عظیم مقصد کے تحت ہے کہ اگر اس کو ہم زبانوں سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کر لیں تو انقلاب لے آئے گی. اب وہ ہوا کیا، دوسری مثال تھی مرثیہ خان کی کہ مرثیہ خان کی ذمہ داری، اور جو مرثیہ خان کیا ہے ہمارے معاشرے سے علماء کی بھی بات آئے گی، اس میں زیادہ دن بات نہیں کروں گا، بات پہنچے گی. تو مرثیہ خان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس عوام کو شاعری کی صورت میں، مسدس، کلام، قصیدے کی صورت میں پہلے اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کرائے. کیونکہ جب ہمارے کان ذکر اہل بیت علیہ السلام سنیں گے تو ہمارا ذہن آمادہ ہوگا. جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں تمہیداً کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ طلب کرنا ہے، ڈائریکٹ جا کے نہیں مانگ لیتے. اور فرش عطا پر آنے کے بعد پھر اس کے بعد مرثیہ اس میں رکھا گیا، کیونکہ ذاکر کا کام رلانا نہیں تھا. اصل ذاکر وہ مرثیہ خان تھا جو فرش عزا پر زمین پر بیٹھنے کے بعد اس طرح کے درد کربلا کو بیان کرتا تھا کہ ہماری آنکھیں روتی تھیں، کان سنتے تھے اور دل نرم ہو جاتا تھا. پھر ذمہ داری ممبر پر آنے والے خطیب کی تھی کہ جو یہ مجمع آدھے گھنٹے سے 45 منٹ سے بیٹھنے کے بعد تلاوت قرآن سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ خوش ہو چکا تھا، آنکھیں اس کی رو کے گناہوں سے پاک ہو چکی تھی، اب ممبر پر ذاکر آنے کے بعد تاریخ اسلام کو حق و حقانیت کے ساتھ اس طریقے سے سنائے کہ یہ جو مجمع بالکل تیار بیٹھا ہے
اس میں جوش و جذبہ اٹھ کے آ جائے کہ اب مجلس کے بعد اگر یہ اپنے سامنے کوئی ظلم ہوتا دیکھے تو اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر آ جائے، اگر یہ کسی ضرورت مند کو دیکھے تو ضرورت مند کی مدد کرتا نظر آ جائے، اگر یہ دیکھتا نظر آ رہا ہو کہ اب میری ضرورت یہاں پر ہے تو یہ کہہ کے نہ چلا جائے کہ میرا کون سا بگڑ رہا ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا، معاشرے میں برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، اچھے لوگوں کی خاموشی معاشرے میں برائی کو جنم دیتی ہے۔ واہ 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 واہ، مل جل کے محمد والے ہم نے عزاداری امام حسین کو دشمن کی سازش کے تحت 3 حصوں میں بانٹا۔ مطلب اب جو میں مجلس پڑھوں گا تو میری مجلس کے بعد کہے گا مولانا بہت اچھی تبلیغی مجلس پڑھی آپ، کیونکہ اس کو ہم نے تبلیغ سے جوڑ دیا۔ ہم نے عزاداری امام حسین کو ایک فضائلی مجلس میں بانٹا ہے، ایک تبرعی مجلس میں بانٹا ہے اور ایک تبلیغی مجلس میں بانٹا ہے۔ میرا سوال جو امت اسلام سے ہوتا ہے جہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کی یا پیغمبر اسلام کی جو 63 سالہ زندگی ہے، اس زندگی میں سے کون سی زندگی ہمیں فالو کرنی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے؟ 13 رجب کوئی شیعوں میں بیٹھا ہوں اور یہ بات میں کہوں گا کہ 13 رجب سے لے کر 19 رمضان تک 21 رمضان تک شبوں کے تینوں دن کوئی زندگی کا ایسا لمحہ ہے جسے ہم فائنل کر سکیں مولانا اس کو سننا ہے اس کو نہیں سننا؟ سمجھے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ ہم نے کیا کیا ہے مجلس میں کہ ایک انسان جو تاریخ پڑھ رہا ہے وہ فضائل پڑھ رہا ہے، ابھی فضائل بھی واضح ہوں گے۔ 13 رجب سے لے کر شہادت تک کتنی سال کی زندگی ہے؟ 63 سالہ زندگی۔ اس میں ہم بانٹ سکتے ہیں بات میں کہ یہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے نہیں؟ اگر پوری زندگی امیر المومنین کی ہمارے لیے حجت ہے اور نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، تو پھر اس منبر رسول پہ آنے والے کی یہ بھی شرعی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جہاں امیر المومنین کی 85 جنگوں کو سنایا جا رہا ہے، اس جنگوں کے ہونے کا سبب بھی عوام کو بتایا جائے، امیر المومنین کے مسلح پہ آنے کا طریقہ بھی عوام کو بتایا جائے، مسند قصاوت پہ آ کے فیصلہ کرنے کا عمل بھی عوام کو بتایا جائے، باغ میں محنت و مزدوری کتنی ایمانداری سے کی جاتی ہے یہ بھی قوم کو بتایا جائے، مال غنیمت ملنے کے بعد کتنا گھر لے جایا جاتا ہے، کتنا غریبوں کو بانٹ دیا جاتا ہے یہ بھی بتایا جائے۔ اب جب یہ بتایا ہی نہیں جائے گا، بیان ہی نہیں کیا جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کیسے؟ ایک سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ہوا کیا؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، فضائل اہل بیت علیہ السلام ہے کیا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ امیر المومنین جو میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہیں یہ ہمیں سننی ہے۔ ہم ابھی علی گڑھ مجلس پڑھ رہے تھے، ایک سوال آیا اس طرح کہ مولانا تھوڑا سا ادھر بھی پڑھ دیجیے۔ ہم نے کہا دیکھیے ہمارے معاشرے کو تقریباً بچپن سے جنگیں سن رہے ہیں، جنگ سننی چاہیے، جنگ بہت ضروری ہے، آج بھی ایران کی جنگ میں خیبر کے نعرے لگ رہے ہیں، تاریخ سننی چاہیے۔ لیکن یہ اتنی جنگیں سننے کے بعد اگر ہمیں جنگوں کے نام بھی یاد نہ ہوں، آئیے اب بات کرتے ہیں تاکہ آپ تک بات پہنچائے، سب ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجلس ہماری تقریباً میں 1 گھنٹہ کروں گا لیکن 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ ذاکر جو ممبر پاتا ہے یہ مجلس نہیں ہے، مرثیے سے لے کر مسائل تک اور مسائل کے بعد موحد تک مجلس کا حصہ ہے۔ اب آپ معاشرے میں دیکھیے گا جہاں بھی آپ جائیے گا، ہم نے مرثیے کو ختم کر دیا بالکل، ہم مرثیے میں آ کے فرش ادا پہ نہیں بیٹھیں گے۔ نوحہ جب ہوگا تو ہمارے تصور میں کہ جوان ماتم کریں گے، ہم بوڑھے چلے جائیں گے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ نعیم صاحب قبلہ کہتے تھے کہ یہ مرثیہ اگر مجلس کا حصہ ہے تو اس کو نکال دیا جائے، ماتم بوڑھے سے ہوتے ہیں ہمیں کرنا نہیں ہے، پھر حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں، جناب حمزہ کا تصور کہاں ہے؟ اب سمجھے کہ بات جو آپ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں صرف ذاکر کی بات سنی اور سن کے چلے جانا ہے، اس کے علاوہ نہ آپ کی طرف سے کبھی سوال ہوگا نہ ذاکر کی طرف سے کبھی سوال ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز کہہ دی جاتی ہے، بڑے پیارے اچھے ڈھنگ سے کہی جاتی ہے، مولویوں کی کو احترام تھی کہ احترام کرتی ہے قوم، بے پناہ احترام کرتی ہے۔ مرحوم ممتاز صاحب امام اعلیٰ فرماتے تھے بھائی قوم داماد سے زیادہ احترام کرتی ہے، بظاہر طریقے سے۔ اب تو اس سے کہا مکہ مدینہ بالکل داماد کی طرح احترام کرتی ہے کہ سامنے بہت اچھے اور پیچھے جو بھی ہو جائے۔ ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد۔ اب اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں فضائل اہل بیت کو۔ اس مجلس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم ذاکر سے سوال نہیں کرتے، اسلام کی بنیاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آج آپ میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے گا منو بھائی ناراض ہو جائے گا، یار ہم نے مولانا کو بلایا، ہمارے تعلق یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔
اور پھر دوسرا جواب ہماری قوم بڑی آسانی سے دیتی ہے، مولانا احترام میں خاموش ہے. غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں مگر احترام میں خاموش. ابھی بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اس کو کامیابی کرے. ہائی اسکول کے ایگزام دی، ہمارے بچے نے سب کو کامیابی کرے. بیٹا مغرب کی کتنی رکعت نماز ہے؟ 3 رکعت. عشاء کی 4 رکعت نماز ہے. ہم نے بھی باب الموخلا میں جماعت سے نماز سے پڑھی، بھائی نے بھی پڑھی تھی. اگر پیش نماز تیسری رکعت پہ عشاء کی سلام پڑھنے لگے تو پیچھے والوں کا کیا فریضہ ہوتا ہے؟ کیا عمل دیکھا ہے اپنے معاشرے میں؟ پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ لقمہ دینے کے بعد جب پیش نماز کی چوتھی رکعت پڑھائی ہو تو نماز تمام ہوتی پیچھے مڑ کے کہو کہ آج کس نے ٹوکا تھا مجھے؟ دیکھیں ذہن پہ بات سوچی، کبھی ہوا؟ آج تک نہیں دیکھا ہوگا. اچھا انجمن کے صدر کھڑے ہوں، ہمارے بلائے ہوئے مولوی کو آپ نے ٹوک دیا. اچھا ٹوکنے کے بھی آداب تھے، کوئی گندا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، تہذیب تھی. میں نے اس عوام سے پوچھا کہ ہمارے پاس 2 عبادت خانے کے ساتھ 2 عبادت خانے اس قوم کے پاس، ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ. 2 عالم ہے ہمارے پاس، ایک ممبر پہ آنے والا، ایک محراب پہ کھڑے ہونے والا. دونوں کے شرائط تھے، یہ چیزیں نہیں پڑھی جاتی جو میں پڑھ رہا ہوں آپ بتانا. ممبر پر آنے کے بھی شرائط تھے، محراب پہ آنے کے بھی شرائط ہیں، اس کے آج بھی ہیں. جب ہم محراب پہ کسی کو لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی قرت ہے یا نہیں، اس کا علم کتنا ہے، شیعہ اشنا شری ہے یا نہیں. یہ چیزیں چیک ہوتی نہیں ہوتی بھائی. ممبر پر لانے میں اب کیا ہے؟ صرف تعلقات، پرسنالٹی کیا ہے، تعلقات کیسے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ جب کہ ممبر جب ہو، جب فضائل اہل بیت بیان ہو، اور یہ فضائل میں پڑھ رہا ہوں میں بھی آپ کو ثابت کروں گا. اب ممبر پر لانے والے کوئی شرائط نہیں رہ گئے، جبکہ مصلی پہ نماز پڑھانے والا اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنی قوم کے درمیان. غیر قوم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہی، لیکن جو ممبر پر آ کے بیٹھ گئے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ہر قوم کو جو بلایا اس کے سامنے بیان دے رہا ہے. اب وہ جو ممبر پہ محراب پہ لانے والا پیش نماز تھا، جب اس نے اشتباہن، جان کچھ نہیں کرتا کوئی بھی، 4 رکعت کی جگہ تیسری پہ نماز تمام کرنے لگا تو سب نے ٹوکا. وہاں عزت کہاں گئی مولوی کی؟ وہاں عالم کا احترام کہاں گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبرک کا اثر ہے، مجلسوں کا صدقہ ہے کہ ہم غلط ہوتا دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتے. شرط یہ کہ ہمیں پتا ہو کہ غلط ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ ہمیں نماز کی رکعتیں یاد تھی، بچپن سے پریکٹس کرتے آئے تھے. ہمارے سامنے 4 کی جگہ تیسری پہ تمام ہونے لگی تو ہم نے تبرک کی تاثیر ٹوک کے بتائی. لیکن کیونکہ ہم نے تاریخ اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، کتابیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، بزرگوں کے پاس ہم بیٹھتے نہیں ہیں، ہمیں کتابوں کا نہیں پتا کون سا واقعہ کب ہوا، کون سی تاریخ کب ہوئی، کون سی تفسیر کیا ہوئی. تو ذاکر جو پڑھ کے چلا گیا ہم نے خاموشی اختیار کر لی اور اسی کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے کہہ دیا میں احتراماً خاموش ہے. کربلا والے احتراماً خاموش رہنا نہیں سکھاتے، تاریخ گواہ ہے. اگر ممبر سے غلط بیانی سے کام ہوا تو بچوں نے ٹوک کے بتایا کیا یہ ہے کربلا، یہ ہے تاریخ. سبحان اللہ، ایک سلام پڑھیں مل کے محمد ہمارے یہاں ذاکر سے سوال جواب نہیں ہے، وہ جو بھی پڑھتا ہے بات ہے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. اچھا پھر ڈسکس کرتے ہیں ہم اس سے جو دوسرا خطیب آیا ہے، مولانا عمران پڑھ کے جائیں گے، ان سے بات نہیں ہوگی. کیونکہ اب مولوی کو برا لگتا ہے، جب کو برا نہیں لگنا چاہیے، مولوی کو برا لگتا ہے اگر سوال. اچھا تم کتنے پڑھے لکھے ہو بھائی؟ تم کہاں سے پڑھے لکھے ہوتے کہ میٹر چھوڑو آپ کتنے پڑھے لکھے. آپ جس پوسٹ پر جس ممبر پر آئے تو آپ قوم کو پیش کرنے کے لیے آئے. جیسے کلاس کا ایک ٹیچر، اب میں نے جو بات کی نا کہ فضائل اہل بیت، یعنی ایک بچہ ہائی اسکول میں جاتا ہے، ہم بھی بچپن سے پڑھے ہیں لیکن ہمارے زمانے میں شاید پلے اسکول وغیرہ نہیں ہوتا تھا، 84 کی پیدائش ہے، اس ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہ تو اب ماں باپ پڑھ لکھ گئے زیادہ ہم لوگ معاشرے میں، تو بچے کی ہیلتھ سے کھلواڑ کرنے کے لیے تیسرے سال میں اسکول پر، دوسرے سال میں ہی اسکول میں ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ ذہن غلام ہو چکا ہے. ورنہ اسلامی اعتبار سے تو امیر المومنین نے زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. 7 سال تک تو انہیں بادشاہ بنا کے رکھنا ہے، 7 سے 14 میں آپ کو انہیں غلام بنا کے رکھنا ہے، 14 سے لے کے 21 تک دوست بنا کے رکھنا ہے، 21 میں مالک بنانا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے، آپ پڑھ لیجیے گا اس کو جا کے دیکھ لیجیے گا میرے انسٹاگرام پیج وغیرہ پہ چیزیں مل جائیں گی آپ کو. اب ہوا کیا، ہمیں جس طالب علم کو جس اسکول میں بچے کو بھیجا، بچے نے نرسری سے ایک چیز پڑھی، ایف اور ایپل. عباس بھائی ہمارا بچہ ہائی اسکول میں ہے، ہائی اسکول تک ایف اور ایپل پڑھایا جائے تو کوئی غلط ہے؟ ایف اور ایپل ہے. لیکن اگر یہی پہلی والی کتاب اس کو زندگی 10ویں تک پڑھائی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت سوچنے کی، تھوڑا سا وچار کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر غلط نہیں کر رہا ہے، لیکن غلط اس معنی میں کر رہا ہے کہ آپ نے جب اس کو بچپن میں پڑھا دیا اب اس کو ایف اور ایپل نہ پڑھاؤ بھائی.
اب اس کو بتاؤ کہ بنا کیسے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس میں کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، کتنے دن رکھا رہے گا، کب خراب ہو جائے گا، کیسے بنے گا. یہی تاریخ اسلام کے ساتھ تھا. ہمارا جتنے خطیب آئے، جتنی مجلس آئی، جتنی باتیں ہوئی، ہم نے چند جملے لے لیے. 40 جملوں سے زیادہ نہیں ہے، 40 نقطے پوری شیعت کے پاس ہیں، جن نقطوں پہ پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے. اور سلیبس ہمارے پاس نہیں. ایک اسکول میں آپ دیکھیے، کیا اسکول میں میتھ کا سبجیکٹ نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، فزکس نہیں ہے، لینگویجز نہیں ہے، الگ الگ ہے نہیں. لیکن ہماری مجلسوں کو کوئی سلیبس نہیں. میں بڑی کھلے دلی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ سب بانی اعضا فرش ادا کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں سلیبس نہیں. سلیبس نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ جبکہ سلیبس میں کیا چیز ہو سکتی تھی؟ قرآن ایک موضوع ہے، دعا ایک موضوع ہے، اخلاقیات ایک موضوع ہے، خانوادی زندگی فیملی پلاننگ ایک موضوع ہے، پڑوسی کے حقوق ایک موضوع ہے، میراث ایک موضوع ہے، شجاعت ایک موضوع ہے، علم ایک موضوع ہے. یہ وہ چیزیں جو اہل بیت نے اپنی زندگی میں ڈالی. جب ہم نے ذاکر سے منبر پہ چیزیں سنی نہیں تو ہمیں کیا پتا ہوگا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نے یتیموں کے حقوق سنے ہی نہیں تو ہمیں تاریخ معاشرے میں کیسے پتا ہوگا کہ یتیم کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے؟ جب ہمیں حکومت کرنے کے آداب ہی نہ سنے ہوں تو ہم معاشرے میں کیسے حکومت کرتے نظر آئیں گے؟ جب شہادت کا جذبہ ہم نے سنا ہی نہ ہو تو شہادت کہاں پہ دیتے نظر آئیں گے؟ اب اس میں کہیں گے مولانا اس میں کمی مولوی کی. صحیح ہے، 100% کمی اس میں مولوی کی ہے. لیکن شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ جس فرش ادا کا بانی بے عزا ہو، بے دین ہو، اس فرش ادا سے کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھیں میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. بھائی میں نے فرش ادا بچھایا، میرے گھر مجلس ہے، میں نے اتنے سارے لوگوں کو بلایا، کھانے کے لیے بلایا خالی؟ بھائی میں نے بلایا ہے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. اگر ممبر پہ آنے والے ہی کو آپ ایسا لے کے آ رہے ہو کہ پوری قوم و کمیونٹی کے لیے نہ بول پائے، اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ مولانا اسی آپ کو جنگیں پڑھنی ہیں. جنگیں پڑھنی ہیں، ہم بھی جنگ پڑھتے ہیں، جنگ سے کس نے کہا؟ لیکن ہم نے اہل بیت کی شجاعت کہاں کہاں بانٹی. امیر المومنین کے علم کا کیا کہیں گے آپ؟ امیر المومنین کی اثار کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ آج جب یہ چیزیں پڑھی نہیں گئیں تو بالکل اس طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. اکثر بات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المومنین کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ آپ شجاعت سے خالی نہیں دکھا سکتے. سب تحمل، کاروبار میں محنت، کسی بھی پوسٹ میں چلے جائیں. اب یہ جو اہل بیت نے زندگی گزاری ہے یہ ایز اے آئیڈیل ہے یا نہیں؟ یہ نمونہ عمل ہے یا نہیں ہمارے لیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نبی کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے. جو قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی، جس وقت پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا ان کی عمر ہے 40 سال. 40 سال تک نبی رہے کافروں کے بیچ، مشرکین کے بیچ، یہودیوں کے بیچ، عیسائیوں کے بیچ. یہ میں جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ آج ہماری پڑھی لکھی قوم کا ایک شکوہ سا آتا ہے کہ مولانا ماحول بہت خراب ہے، سوسائٹی ہم کچھ کر نہیں سکتے. پھر اسلام کی طاقت کہاں گئی آپ کی؟ نبی نے 40 برس بروں کے بیچ میں رہ کر ان کا سر قبول نہیں کرا، اپنا سر دیا. کیا بات. دیکھیے کوئی پریکٹیکل بات آ رہی ہے. نبی معاذ اللہ کیا نبی کی ذات پر ماحول کا اثر ہوا؟ لیکن نبی کی ذات کا اثر ماحول پہ گیا. جب نبی کی ذات کا اثر ماحول پہ گیا تو یہودی جو پہلے سے جانتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا جو ہمارے دین کو ختم کرے گا، دین اللہ کو ختم نہیں کرے گا، اللہ کے دین کو، اللہ کا دین نہیں، اللہ کی کتاب تو انہوں نے بدل دی. عیسائی جانتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے ان سے. انہوں نے سازش یہ رکھی کہ جیسے پیغمبر نے اعلان اسلام کیا، اسلام کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اسلام کا لباس اڑا کے معاشرے میں لا دیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے کے بعد منور صاحب انہوں نے کہا اب دین کو ہم برباد کریں گے. بھائی ایک آدمی سامنے سے آپ کو اٹیک کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن گھر کا ہی آدمی ہو تو آپ کیا کر لیں گے؟ فتح مکہ ہوئی، پیغمبر اسلام تاریخ اسلام میں فتح مکہ کے بعد کیا اعلان کیا؟ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ سب اب دین جیت رہا ہے، اسلام جیت رہا ہے، نبی نے کیا اعلان کیا؟ آج 3 لوگوں کو امان ہے، امن میں سکون سے رہیں گے. کون کون؟ جو مسجد میں خانہ کعبہ میں آ جائے، یا حذیفہ کے گھر آ جائیں، یا ابو سفیان کے گھر چلے جائیں. تاریخ اسلام ہے. یہ نبی کی کتنی بڑی سیاست والا جملہ تھا. نبی نے پہلے ہی دن واضح کر دیا کہ اللہ والا کون ہے اور ابو سفیان والا کون ہے.
بھائی جب آپ دین اختیار کر چکے ہو تو اب چلو نا خانہ کعبہ کی طرف. اب آپ نبی کی طرف چلو, لیکن نبی اور خانہ کعبہ کی طرف نہیں آ رہی, یہ وہاں جا کے بتا رہے کہ ہمارا مزاج یہ ہے. اب یہ جو بات میں نے آپ سے کہی, جب یہودی اور عیسائی کمیونٹی نے بات دیکھی, بہت آرام سے سنیے گا, جب یہودی اور عیسائی کمیونٹی نے دیکھا کہ نبی کا دین اگر پھیل گیا, میگنیٹک طاقت رکھتا تھا, مقناطیسی طاقت رکھتا تھا نبی کا کردار, تو انہوں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اسلام کا لبادہ اڑایا, اور لبادہ اڑانے کے بعد اب اسلام میں داخل کیا. اب کیسے داخل کیا وہ سنیے آپ. حضرت علی علیہ السلام کی کتنی سال کی زندگی ہے؟ میرے ذہن سے نکل رہا ہے 63 سال کی زندگی. 25 برس زندگی وہ جو وفات رسول کے بعد ہے, اور اس 25 برس کی زندگی میں 4.5 سال کی خلافت کا دور ہے امیر المومنین کا. سیریا شام جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس زمانے میں بزنس ہب تھا, جیسے شاید جیسے ملیشیا ٹائپ سمجھ لیجیے, بمبئی سمجھ لیجیے, مارکیٹ, پوری دنیا کا آدمی تاجر وہاں پہ جایا کرتا تھا. امیر المومنین کی شہادت کے بعد وہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے, یا آپ نے خطیبوں سے سنا ہے. لیکن ایک لائن کو سوچیے کہ میڈیا میں اگر اپنے آدمی نہ ہو, جو اب ساحل صاحب آ چکے میں بات کہہ سکتا ہوں, اگر حق بولنے والے آدمی نہ ہو تو بات کہاں تک ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے, اس کا مطلب میری سمجھ میں آتا ہے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک جو بھی خلافت کے پد پر آیا ہے اس کے لیے نمازی ہونا شرط نہیں تھا, یا انہوں نے پڑھی نہیں, ایک میرے لیے. دوسرا یہ کہ یہ پروپیگنڈا تھا, پروپیگنڈا میں بہت بڑی سازش ہے کہ کس طریقے, زیادہ نہیں پڑھوں گا, بے گھبرائیے مت, کہ کیسی سازش ہوئی تھی, کہاں ہوئی تھی. سازش 3 حصوں میں کی گئی تھی. جیسے پیغمبر اسلام کے خلاف سازش ہوئی تھی جادوگر کہہ کر, دیوانہ کہہ کر, شاعر کہہ کر, ایسے امیر المومنین کے خلاف سازش یہ کی گئی تھی کہ صبح امیر شام اپنے گھڑ سواروں کو بھیجا کرتا تھا, وہ بچے جو کھیلنے ہوا کرتے تھے ان سے ان کو انعامات دیتے تھے حکومت کی طرف سے یا ہماری طرف سے. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آتا تھا, وہ لوٹ لیتا تھا, اور لوٹتے کہتے تھے آپس میں آتے, اور چلو مولا علی کو دیں گے. تو بچے کہتے تھے کس کو, کہ رسول کا جو بھائی علی اس نے لٹوایا ہے مال. اب پتہ ہے دشمنی ہوگی نہیں ہوگی. اس کو آپ آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بم پھاڑنے والے پیدا ہوتے ہیں, چاہے مسجد میں ٹوپی لگاتے ہوں نہ لگاتے ہوں, چینل پہ ٹوپی لگا کے بٹھایا جاتا ہے انہیں. آپ سوچئے, یہ ایک سازش کا حصہ ہوتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اب یہ جو بچے بچپنے میں یہ سن چکے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے چھینا گیا ہے, یہ علی کے دوستوں کے دشمنوں کے, سنیے آرام سے. سازش کسے کہتے ہیں, اسلام کیسے نہیں پہنچا. مسجدوں سے 70,000 جو کہتے ہیں نا ممبروں سے, حضرت علی کو گالیاں بکی جا رہی ہیں. بھائی مارکیٹ میں نیٹ ورک تو تھا نہیں, موبائل ٹیکنالوجی تھی نہیں, دوسروں کو پتہ چل جائے. محلے کی مسجدوں میں حضرت علی کو گالی بکی جا رہی ہے. اب اس دور میں جو بچہ جوان ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا, دشمنی کرے گا, دشمنی کرے گا. اب سنیے واقعہ جس کو میں سنانا چاہتا ہوں. امیر المومنین کی شہادت ہو گئی, لوگوں نے کہا کہ حضرت علی نماز بھی پڑھتے تھے, یہ بات ختم ہو گئی. بات ایسے ختم نہیں ہوئی. مدینے میں ہمارے دوسرے امام تشریف فرمائے, ظاہر سی بات ہے ان کا گھر ہے, خاندان ہے, سب کچھ ان کا, شہر ان کا, ملک ان کا. مسجد میں بیٹھے ہوئے, نبی اور امام تنہا نہیں بیٹھا کرتے, ان کے ساتھ لوگ بیٹھا کرتے تھے. شام کا ایک رہنے والا شخص آتا ہے, مسجد میں قدم رکھتا ہے, قدم رکھتے ہی حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. شام کا رہنے والا ہے, حضرت علی کے دشمن کو پالا گیا ہے. امام حسن نے دیکھا کہ ایک پردیسی آنے والا ہے, اخلاق کسے کہتے ہیں. امام نے اپنے بیٹھے ہوئے ساتھی سے کہا تو کوئی پردیسی ہے, اس کی سواری کو استقبال میں بندواؤ, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں آج کے زمانے گاڑی کو پارکنگ میں لگواؤ. یہ پردیسی, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. اس شخص نے پھر قدم آگے بڑھایا, پھر حضرت علی کی شان میں گستاخی کی. اچھا یہ جو بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ امام, لیکن حضرت علی کے بیٹے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ہمارے والد کی شان میں گستاخی کرے تو ہم کیا کریں گے, آنے بھی نہیں دیں گے بھائی. لیکن یہ امام ہے, جذبات نہیں, شعور ہے. امام بیٹھے, وہ شخص قریب آیا, بیٹھا, اور اس نے کہا شکریہ آپ کا, آپ نے ہماری سواری بندوائی, کھانے پینے کا انتظام کیا, آپ کا اس میں گرامی. الفاظ میرے مفہوم ہوئی. تو امام نے اشارہ دیا نا کہ حضرت علی کیا فرمایا, تکلم تعرف, تم بولو تاکہ پہچانے جاؤ, ہر وقت نہ بولو. عقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے. امام بیٹھے ہوئے, اس نے جب امام کو اخلاق دیکھا, میری سواری بندوا دی گئی, میرے رکنے کا انتظام کرا دیا, میرے رکنے کا انتظام کرا دیا, یہ شام سے آ رہا ہے, حضرت علی کی شان میں نے گستاخی کی ہے.
اب اس نے پوچھا حضور آپ کا اسم گرامی ہے، آپ کا نام معاذ ہے؟ اب امام حسن کو موقع ہے تعارف کرانے کا. اب تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام حسن ابن علی ابن عمران. اوپر تک لکھا ہے. یہ بالکل آپ اسے محسوس کر لیجئے جیسے کسی کو بتانا ہو آپ شیعہ ہو اور وہ کہیں شیعوں کی برائی کر رہا ہو. اس طرح محسوس کر لیجئے جیسے پتہ چل جائے کہ آپ میر صاحب ہو. تو اور آپ کو کوئی کہہ رہا تھا میں، یہ بالکل حقیقت ہے، بالکل پریکٹیکل بات ہے، یہ ہوتا ہے. یہ اسی طرح چونکا اور چونکنے کے بعد نے ایک جملہ کہا، آپ اسی امیر المومنین علی کے بیٹے ہیں جس کی شان میں نے بھی گستاخی کی ہے. اب یہ ہے میرے عزیزو میری 20 منٹ کی تقریر کا نچوڑ. مولانا نے کہا ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں. کہا آپ کو برا نہیں لگا؟ امام حسن نے مسکرایا کہا کہ مجھے برا اس وقت لگتا کہ جب میں جانتا کہ تو جانتا ہے کہ علی ہے کون. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. اللہم صلی اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. واہ واہ واہ. آپ بات سمجھو کہ جب مجھے پتا ہوتا کہ تم جانتے ہو کہ علی ہے کون. کیا بات ہے. تو یہ اس چیز کو آج کا اس وقت کا نوجوان محسوس کر سکتا ہے. 1400 سال سے جو تاریخ ہوئی ہے، جو آپ نے ممبروں سے سنی، وہ اتنا اثر نہ دکھا پائی، لیکن اس تاریخ کو پڑھ کر اپنی زندگی میں ایک خامنہ نے اپنی زندگی میں ڈالا. کیا بات ہے. اس عمل کو دیکھنے کے بعد جتنا شیعت کی طرف لوگ آئے، جتنے اتحاد کی طرف آئے، رہبر کی شہادت نے پیغام اور دیا کہ اگر آپ دین کے خاطر شہید ہوتے تو زندگی ہی میں علی علی کے نعرے نہیں لگتے. جو کام زندگی میں نبی کا نمائندہ رہبر معظم کرنا چاہ رہے تھے، اماموں کے نمائندے وقت کے امام سے ملاقات کرنے والے کہ شیعہ سنی متحد رہے، زندگی میں اعلان کیا، مرنے کے بعد متحد کر کے بتایا. جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے اس کا مقصد امر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. جو میں بات آپ سے کرنے جب بات آپ تک پہنچنی چاہیے. اب ہوا کیا؟ اب یہ تاریخ چل رہی تھی، علی کا کردار، نبی کا کردار چل رہا تھا. یہودی بھاگ گیا. یہودی نے بھاگ کے کہا کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے دین پہنچانے کا، اب ہم اس کو تو ختم کر نہیں سکتے. انہوں نے کچھ اعتراضات گھڑے. میں پھر بڑی آسانی سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جتنے اعتراضات شیعوں کی طرف ہیں سب اہل سنت کی طرف ہیں. ہمارا خطیب پورے 2 مہینہ 8 دن یا پوری زندگی اس ممبر سے بیٹھ کے صرف اہل سنت کو سیٹسفائی کر رہا ہے، ان کے سوالات کے جواب دے رہا ہے. صحیح ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں. تاریخ یہودی پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ عیسائی پہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہندوازم پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ مجوسیوں کے تعلقات پہ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ دوسری کمیونٹی کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے یہودی اور کہ یہ اس قوم کو شیعہ سنی میں اتنا الجھا کے رکھ دو کہ وہ 2 مہینے 8 دن کا پلیٹ فارم جو ان کو خامنہ ہی بنائے، جو ان کو حسن نصر اللہ بنائے، جو ان کو وہ جذبہ پیدا کرے کہ باطل کے خلاف آواز اٹھانی ہے، وہ آپس میں جواب دیتے اسی میں گل مل کے رہ جائیں. واہ 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 واہ. یہ بات تو میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. اور ہماری مجلسیں وہیں پر آ کے ختم ہو جاتی. جب ختم ہو گئے تو ہم آپس میں لڑتے ختم ہو گئے. یہ بات شاید رہبر بھاگ گئے. اس سے پہلے جو علماء گزرے ہیں، تاریخ سنانا برا نہیں ہے، تبرہ واجب ہے، لیکن تبلہ بھی ہے ساتھ میں. اچھا تبرہ بھی میں واضح کر دوں تاکہ بات سمجھ جائے. گالی بکنے کا نام تبرہ نہیں ہے. تبرہ کے معنی یہ کہ مرزا عمران کا کوئی عمل آپ کو اچھا نہیں لگتا چھوڑ دو. آج آپ جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو پسند آتی ہے وہی تو کرتے ہیں نا. ٹوتھ پیسٹ سے لے کر صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے چیز استعمال کر رہے ہیں صابن، شیمپو، پرفیوم. بغیر ایڈورٹائز کے کوئی لیا ہے آپ نے آج تک؟ سمجھے کہ میں کہنا میں میلیز اس طرح پڑھتا ہوں میرے پاس تاکہ بات آپ تک پہنچے. جس کا ایڈورٹائز ہو وہ چیز بکتی ہے. جو چیز آپ کو پسند آتی ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہو، وہی تو چیز اپناتے ہیں نا. تو سوال یہ کہ جب ہماری فطرت میں جو چیز اچھی لگے وہ کردار میں ڈال لو، جو چیز اچھی لگے وہ گھر میں لے آؤ، گھر کو ایسا سجاؤ جیسے اچھا لگے. تو سوال یہ کہ جب ہر چیز جو پسند آ جاتی ہے اسے اپنانا چاہتے ہو، تو اہل بیت علیہ السلام کا کردار اگر پسند ہے تو اپنانا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں خرابی پیدا ہوئی، بدلاؤ سب چاہ رہے ہیں، بدلنا کوئی نہیں چاہ رہا ہے. کیا بات. ایک سلوات پڑھیں. واہ 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 واہ. مولوی
بھی چاہ رہا ہے عوام بدل جائے, عوام چاہ رہی ہے مولوی بدل جائے, اور دونوں بدلنے کے چکر میں, رجیم بدلنے کے چکر میں بسے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد والے واہ واہ واہ. ہم اہل سنت کے پیچھے پڑ گئے. میں نے بتایا بیچارہ مظلوم قوم ہے, میں بھی کہہ رہا تھا بھائی سے ان لوگوں سے شروع میں, مظلوم قوم ہے. جس قوم کو سوال کرنے کی اجازت نہ ہو, جسے وضو کا پتہ نہ ہو, جسے کرتے پہننے کا پتہ نہ ہو, انہیں نہیں پتہ بات ہے. اب ان تک دین پہنچے کیسے؟ آخری بات پھر میں مسائل کی طرف چلا جاؤں. اب ہم دین پہنچائے کیسے, اسلام کو وہاں تک پہنچائیں کیسے؟ اگر آپ قرآن ان کے سامنے لے کے جاؤ, میں بھی ہندو کی بات کروں, میں ہندو آ کے قرآن لے کے جاتا ہوں, وہ کہے گا بھائی آپ کے دھرم کی معتبر کتاب ہے, آپ کے مذہب کی کتاب ہے, اپنے پاس رکھو. میرے پاس تو میرے مذہب کی کتابیں ہیں, ہے یا نہیں ان کے پاس؟ آپ اپنے نبی اماموں کو لے کے جاؤ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اوتار موجود ہے. ان کے مندروں میں آپ جاؤ گے نہیں, گردواروں کی طرف آپ کی رسائی نہیں, چرچ آپ جانا نہیں چاہتے, ان سے آپ مل نہیں سکتے, کیونکہ ملنے کا مطلب ہے کھانا پینا, اور یہ ایک نازک سی کڑی ہے, کھانے پینے کی وجہ سے ہم تعلقات ختم کر دیے ہم نے, صرف کھانے پینے کی وجہ سے, جبکہ بہت ساری چیزیں نبی اور امام نے دین پہنچایا ہے. کیا نبی نے 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا ہے نا, حضرت علی علیہ السلام نے نبی کی زندگی میں مجھے ایک تاریخ آپ دکھا دیں, سب آپ سنتے ہیں, بڑے بڑے بچے کراتے ہیں, مجلسیں کراتے ہیں, کہ نبی کے در پہ کوئی غیر قوم کا آیا ہو, خالی گیا ہو, نبی نے کبھی کسی غیر قوم والے کی مدد نہ کی ہو. اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کے یہاں جاتے نہیں ہیں, ان کو اپنے یہاں بلاتے نہیں ہیں. میں اس کی بھی دلیل دیتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں بلاتے. پھر دین پہنچے کیسے؟ آپ کی نگاہ میں آپ کی کتاب حق, ان کی نگاہ میں ان کی کتاب ہے وید حق. آپ کی نگاہ میں آپ کے نبی امام حق, ان کی نگاہ میں ان کے اوتار حق. پھر دین وہاں تک کیسے پہنچے؟ تو علماء نے فرمایا دین پہنچانے کا ایک آسان سا فارمولا ہے, آپ خود دیندار بن کے چلتی پھرتی کتاب بن جاؤ. کاش آپ میں جملہ تک پہنچا سکوں. بھائی میں نے پڑھا, قرآن کہتا ہے سچ بولو, قرآن کہتا ہے مظلوموں کے حمایتی بنو, قرآن کہتا ہے ظلم ہوتے دیکھو تو آواز اٹھاؤ. آپ اپنی زندگی میں ڈھال لیجئے اس کو. اب لوگ کہیں گے مولانا اگر ہم سچے ہو گئے تو ہمارا رزق چلا جائے گا, یہ ایمان کی کمزوری ہے. لوگ کہیں گے مولانا ہم اگر یہ اس کو فالو کریں گے تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے. شاید اسی لیے, شاید میں نہیں کر رہا کنفرم, شاید اسی لیے اللہ نے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہو, شاید اسی لیے رزق کا تعلق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, اللہ خیر الرازقین. شاید آپ کو موت کا خطرہ ہو تو شہادت اسی لیے آپ کو دی گئی ہو. اور اب میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ عزت لوگوں کے ہاتھ میں, ایپسٹین فائل یہ کس کے پاس ہے, انٹرنیٹ کس کے پاس ہے, دنیا کے ہیکرز کس کے پاس ہیں, بلیک ہول سرور کس کے پاس ہے. آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے, میں بات آپ تک کہنا چاہتا ہوں. رہبر کو شہید کرنے کے لیے فضائل تو اس سے انتظام کیے گئے, ان کے ذہن میں آئیڈیا کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا کوشش بھی کی ہو کہ رہبر کا نام اس بدنام زمانہ فائل میں ڈال دیں. بھائی جب عزت گئے تو جان ختم ہو گئی نا. یہ سوچے کہ عزت کس کے ہاتھ میں, یعنی جس کے پاس نظام قدرت تھا وہ چاہتا کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے کیونکہ وعدہ کرا عزت میرے ہاتھ میں, تم ہمارے آدمی کو مار تو سکتے ہو, بے عزت نہیں کر سکتے. میں دوسرا جملہ کہہ سکتا ہوں, لوگ کہتے ہیں مولانا رزق ان کے پاس ہے, ہمارا کاروبار ان سے ہے. 40 سال سے جھیل رہا ہے بیچارہ. آپ میڈیا پہ بہت ساری خبریں ہیں کہ ان کا نیٹ ختم ہو گیا, ان کے پاس سب کچھ ہے. جب پہلا رہبر کے ساتھ جلال صاحب اور ہم ملے تو پہلی تقریر انہوں نے جملہ, ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا جسے میں اپنی مجلسوں میں کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا ہم شیطان بزرگ امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب پابندیاں لگا کے ہمیں چلنا سکھا دیا. ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم مایوس ہو کے بیٹھے ہیں. نام زمانہ فائل میں نام لا پائے, کتنی شہادتیں ہو گئی. اچھا کیسے لگ رہے ہیں جو میزائل چل رہے ہیں؟ اچھا لگتا ہے, دل خوش ہوتا ہے. اچھا بالکل حقیقت میں آخری بات بھی تو ختم کروں. اس ٹائم معاشرے میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا سا لگ رہا ہے نا. اب ذرا سوچئے, دوسرے کی تعریف پہ جی رہے ہیں ہم لوگ, ہمارے کردار میں کوئی دم نہیں ہے. جب ایک غلام, میں غلامی کہوں گا جائے تو ایک ادنا سا غلام جو خود رہبر اپنے آپ کو کہتے تھے, رہبر معصوم نہیں تھے, رہبر امام نہیں تھے, رہبر کے پاس کوئی غیبی طاقت نہیں تھی. اللہ عادل ہے, اگر اللہ رہبر کو غیبی طاقت عطا کر رہا ہے اور آپ کو عطا نہیں کر رہا, ہمیں عطا نہیں کر رہا, تو اللہ کی عدالت میں فرق آئے گا. شرط یہ ہے کہ رہبر نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا. کیا بات ہے, جس دن ہم اپنے کو ان کے حوالے کر دیں گے اللہ ہمارا مددگار ہو جائے گا. واہ 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 ایک واہ. سلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد.
کس طرح حوالے کرتے تو میں بس ختم کر رہا ہوں، مسائل کی طرف لے آتے ہوئے یہ ہمارا چھوٹا سب سے زیادہ چھوٹا بچہ ہمارا بچہ بیٹھا بھائی، اللہ نہ کرے خدا نہ کرے آپ نے منظر دیکھا ہوگا اپنی نگاہ میں، بچپنے میں بچوں کو مارا جاتا تھا، لڑتے تھے ہم بھی لڑتے تھے. آج تو آپ کسی کو مار کے دکھا دو، آج تو گھروں میں لڑائی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کو مار دیا. اور پہلے کا زمانہ تھا لڑتے تھے کہ مضبوط ہوگا بچوں کو پٹنے دو. یہاں تو اپنا پیارا بچہ آیا تھا، بھتیجا ہے ہی نہیں، کوئی بھانجا کوئی ہے ہی نہیں، رشتے تو پامال ہو گئے. کبھی اور عرض کریں گے سن لیجیے کبھی اور، ہم جیسے کوئی برداشت کریں، رشتے پامال ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن پہلے ہم لوگ پٹتے تھے، ایک بچہ پٹ رہا تھا، میں نے اس کو محسوس کیا، ہم نے دیکھا بھی، ہمارے ساتھ بچپن میں بہت ہوا ہے. پرانی دلی میں رہے، سانکھنی کے ویسے رہنے والے، تو حادثے ہوتے تھے سب کے ساتھ. بچوں کو آپ ماریے، ابھی بھی ماریے گا، بچہ پٹ رہا ہو تو روتا ہے، لیکن آپ پیچھے سے آواز لگاؤ اس کو احساس ہو جائے کہ میرا چچا ماموں پاپا کوئی آ گیا. طاقت آتی ہی نہیں آتی. اس کا خون بڑھ گیا، یہ تو پٹا ہوا تھا. لیکن 99% دیکھے گئے جیسے پٹتے ہوئے بچوں کو پتا چلا میرا کوئی بچانے والا ہے، آستین چڑھا لیتا ہے. جبکہ کنفرم نہیں ہو، آئے گا بھی نہیں آئے گا بچانے، صرف آواز سنی ہے. یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی آپ کے پیچھے ہے، یقین ہو جائے بس آپ کو کہ کوئی آپ کے پیچھے ہے. یہ جو امام خمینی سے پوچھا گیا جب فرانس کی طرف سے رخصت ہو کے آئے کہ آپ کی فوج کہاں ہے، انہوں نے مسکرایا جملہ کہا تھا، ماؤں کی گود میں جو بچے ہیں وہ میری فوج ہے. اب اس چیز کو ویسے کہ باریک بینی کسے کہتے ہیں. انقلاب کے بعد جو سب سے پہلے امام خمینی نے، آپ تو خامنہئی صاحب کو سن رہے ہو آج، میں امام خمینی کو بات پہنچاتا ہوں. جب امام خمینی سے پوچھا کہ پوری قوم آپ کی بات کیوں مانتی ہے، انہوں نے مسکرایا کہا کیونکہ میں اپنے نفس کی نہیں مانتا. اور اس کے بعد پھر پوچھا یہ سب ڈرتے کیوں ہیں، کہا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو آدمی اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، کیا بات. ہم عزت ڈھونڈ رہے ہیں چھوٹوں پہ. ایک حمام میں سب ننگے، سب کو پتا ہے کس کی کیا عزت ہے. اس کے بعد ہمارا جو معاشرہ جس مقام تک پہنچا ہے، ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے. برا نہ مانے کہ میں تو بات کر رہا ہوں، میں اپنے بھی عقیدے کی بات کر رہا ہوں. بھائی مولوی اگر عوام کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کا عقیدہ کمزور ہے. تو اسے معلوم ہے کہ لفافہ ملنا ہے، نذرانہ ملنا، رازق اللہ ہے. اگر اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہے تو جنگل میں مرو، ابو ذر کی طرح کفن ملے گا. کیا بات. میں نے ایک اشارہ دیا تاریخ کا تاکہ آپ تک واہ 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 واہ. اور دشمنی علی علیہ السلام اگر دل میں ہے، کیا بات. مدینے میں مر جائیں کفن نہیں ملے گا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کفن نہیں ملے گا. یہ تعلق ہمارا. اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ایک بچہ ایسا ہے، میں نے نہیں دیکھا اپنی قوم میں کوئی، لیکن میں پڑھتا ہوں پھر بھی، ایک بچہ اپنے والدین کو ترقی کے بعد جب اچھے پوسٹ پہ آ جائے، اچھے پیکیج پہ آ جائے، وقت سے پہلے سیلری دیتا ہوں، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں. ماں باپ کی خدمت کے لیے 2-4 سرونٹ رکھ رکھے ہوں، گاڑی رکھ رکھی ہو، ڈرائیور ہو، مگر خود وقت نہ ہو ماں باپ کی خدمت کا، تو آپ کی نگاہ میں کیا ہے وہ؟ ختم کر رہا ہوں میں بات کو، میرے تو کوئی یہ پہ آئی. موبائل ریچارج کرا رہا وقت سے پہلے، سال میں ایک بار حج، ایک بار عمرہ، 2 بار کربلا کی عظمت رکھتی ہے. 2-4 نوکر ہوں، مالش کرنے والے، پارک گھمانے والے، سب ہوں، لیکن بچے پہ خود ٹائم نہ ہو ماں باپ سے بات کرنے کا، تو آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ آپ تو جواب دیں گے تو میں آگے ختم کر دوں. عجیب سا لگے گا نا. اچھا یہ بتائیں، اللہ نہ کرے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے، لفظ بدل رہا ہوں، اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ ایسی اولاد کا مطلب کیا سوچیں گے؟ اللہ سے کیا کہیں گے آپ؟ افسوس ہوگا. میرے والد تو مجھ سے کہتے تھے جب میں لمبے لمبے سفر سے آتا تھا تو کہتے یار ایک بار تو فون کر لیا کر. مطلب ان کا ٹائم تھا 11 بجے فون کرنا ہے، میں مجلس پڑھنے گیا ہوں، وہ دیکھتے پتا ہے بیٹا تو مجلس میں پوچھتے تھے، باپ باپ ہوتا ہے. تو ایک بچہ سب کچھ کرے اور ماں باپ کو ٹائم نہ دے، اچھا ہے وہ برا ہے؟ برا ہے. میں لفظ بدل دوں، پوری قوم مل کے خوب نظر کراتی ہو، نیاز کراتی ہو، عزا خانہ سجاتی ہو، وقت کے امام سے باتیں نہ کرتی ہو. کیا بات. وقت کے امام کے لیے وقت نہ ہوں، اور جب کہ وقت امام کہہ رہا ہے میں تو تمہارے درمیان بیٹھا ہوں. یہ جو مراجع کرام کا تعلق ہے نا، یہ کوئی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا نہیں ہوئے. آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت، یہ رہبر جیسی شخصیت، یہ عجیب لوگ ہیں بھائی. یہ جو شہید ہوئے نا، یہ ان کے جنازے دیکھو، ہمارے یہاں تو مائیں گھر میں بٹھا دیں. میں نہیں بتاؤں، یہ رزق کا فرق ہوتا ہے.
اس ماں کے دل سے پوچھو جس کے 8 بیٹے مرے اور پرچم اسلامی ایران لہرا کے بیٹا دیر کر دی شہید ہونے میں. بھی سنا ہوگا آپ نے جو سوشل میڈیا تو سب کے ہاتھ میں نا بڑی تیزی چلتا ہے. رسولی جب رسیدیں کاٹ رہے ہیں, چندہ اکٹھا کر رہے ہیں ایران کے لیے, ایران کے اندر جمع ہو رہا تھا, کمر جھکی ہوئی عورت آئی, اس نے 2 اپنی چاندی کی 4 چوڑیاں چاندی کی سونے کی رکھی اور وہ رکھ کے جانے لگے. بیٹھنے والے نے اٹھ کے کہا ماں اس کی پرچی تو لے جا. اس نے کیا جواب دیا, بیٹا میں تو 4 بیٹے بھی قربان کر کے آیا, میں نے ان کی پرچی نہیں لی, اس کی کیا مسئلہ. یہ جذبہ کہاں سے آیا, یہ جذبہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جذبہ جب آ رہا ہے جب امام زمانہ پہ یقین. لیکن ہمارا یقین امام زمانہ پہ یہاں تک کہ ہم زیارت پڑھ لیں گے, ہم سلام کر لیں گے, لیکن باتیں نہیں کرنا. اور باتیں نہ کرنے کا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے فرش عزائے امام حسین پر آ کر داد دی, تحسین دی, ذاکر کو نوازا, مرسی خان کو نوازا, فضائل میں ذہن آگے آگے چلے. لیکن ہم مصائب میں وہ گریا اور وہ بکا نہیں کر پائے جو مصائب پا. ذاکر مصائب پڑھتا ہے, بڑا اچھا مرثیہ پڑھا, اللہ نے سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. ہم 2 منٹ رو کے خاموش ہو جاتے ہیں. صحیح, اتنی ہماری سکت ہے, اتنا رو سکتے ہیں. لیکن اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم نے رات کو کبھی موبائل بند کرنے کے بعد اہل بیت کی مصیبت پہ گریہ کیا؟ حق نہیں بنتا ہے, حق ہے یا نہیں. آج جس امام کی شہادت کا دن, میں اکثر کہتا ہوں لوگ برا مان جاتے ہیں, ہم اپنے مرنے والوں کا 40واں برسی بڑے اہتمام سے کرتے ہیں, اور ہم کسی غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم شیعہ بہت بڑے عزادار ہیں. ہم محرم اور سفر والی مجلسیں تو کرتے ہیں, اور اماموں کی مجلسیں بہت چھوٹی سی مجلس, کیونکہ جس امام کی شہادت ہے جس امام سے پہچانے جاتے ہیں فقہ جعفری میں. اس امام نے جو گریے کا حق بتایا ہے, ازداری میں بہت بڑا یوگدان امام جعفر صادق کا ہے, بہت بڑا مصائب پڑا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند نہیں دیکھا کرتے تھے صاحب, ہم امام کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. محرم کا چاند نمودار ہوا, گریبان چاند ہوا, ننگے پاؤں آ گئے. اس قدر ان کے گھر سے گریے کی آواز آتی تھی, لگتا تھا کہ جنازے ابھی رکھے. امام محرم کا چاند نمودار ہوتی, سب محلے والوں کو جمع کرتے تھے, مصائب پڑھتے, ذاکرین کو نوازا کرتے تھے, نوحہ خانوں کو نوازا کرتے تھے, شاعروں پہ خرچ کیا کرتے تھے, درہم و دینار دیتے تھے, اور پھر مصائب پڑھتے. اب وہ اسی بڑا قریبی صحابی امام کے, امام نے مصائب پڑھے. آپ سوچو نا, جب ایک ذاکر مصائب پڑھتا ہے تو آپ کی آنکھ کو سانس نہیں کرتے. جب امام پڑھ رہے ہو تو کیا ہے, اور وسیع نے اپنا رومال نکالا, امام نے کہا تم ہو ہی نہیں, یہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے. اس طرح ہمارے جد پہ رو جیسے ماں جوان کے بابا صاحب, میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن یہی میں آپ کو تصور دے رہا ہوں. آپ رات کو بستر پہ لیٹو, بستر پہ لیٹنے کے بعد کسی ایک شہید کو یاد کرو. رونے کے لیے تو احساس کافی ہے. ایک باپ کے جنازے پہ بیٹی زندہ اور نہ رو پائے, رسول کے جنازے پہ بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا, علی کے جنازے پہ بیٹوں کو رونے نہیں دیا گیا. جناب بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد حسن حسین کھل کے نہیں روئے. تفسیر اس میں اگر آپ پڑھیں گے, کیونکہ وصیت تھی شہزادی کی, میرے جنازے میں منحوس شامل نہ ہونے پائے, نام لیے کہ یہ شامل نہ ہو پائے. مدینہ چھوٹی سی جگہ ہے, اگر حسن و حسین تیز آواز میں روتے تو ان تک پتہ چل جاتا ہے گھر میں شہادت ہوئی. اس گھرانے نے تو کبھی رویا ہی نہیں ہے. رسول پہ نہ رو پائے, بی بی فاطمہ پہ نہ رو پائے, حضرت علی پہ نہ رو پائے, حضرت حسن پہ نہ رو پائے, حضرت حسین پہ نہ رو پائے. یہ گھرانہ تو رو ہی نہیں پایا ہے. اور اللہ آپ کو مدینے کی توفیق دے کہ آپ مدینے میں جائیں. جو لوگ جا چکے ہیں, میں ایک احساس دلا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ شہادت کا دن ہے اور مولا امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہے. جب آپ روز رسول کے قریب نماز آپ پہنچیں گے تو نہیں بھائی آپ گئے ہوں گے تو آپ وہ محسوس کیجئے گا جہاں جناب فاطمہ کا گھر ہے وہاں سے محراب تک 17 قدم کا فاصلہ نہیں ہے. میں نے گنے ہیں وہ فاصلے, 10 قدم 12 قدم کا فاصلہ ہے. لیکن میں نے روایت میں پڑھا ہے, آپ نے سنا ہوگا لیکن احساس نہیں کیا ہوگا. میں آج احساس کراتا ہوں. امام حسن کا جنازہ گھر سے اٹھایا اور یہاں تک آنے میں اس جنازے پہ اتنے تیر لگ گئے کہ کمر. آپ ذرا مصیبت محسوس کیجئے کہ اہل بیت کی مصیبت کیا مشکل مرحلہ ہے.
تاریخ آپ کو بتائیں امام جعفر صادق کی تاریخ کہتی ہے کہ ملعون نے کئی بار انہیں شہید کرنے کی کوشش کری، زہر دے کے کوشش کری، خنجر لے کی کوشش، آخر میں گھر میں آگ لگائی. اور جب منصور زبانکی نے شہدہ امام کے گھر میں آگ لگائی تو روایت کہتی ہے کہ بیویاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی ہیں، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں جا رہی ہیں گریا کرتے ہوئے. مگر میں کہوں گا اے امام جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو آگ لگی میں نے مانا، مگر آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں موجود تھیں، آپ کی اولاد موجود تھی، آپ کے بھائی موجود تھے جنہوں نے بڑھ کر سہارا دیا. مگر آئیے ذرا کربلا کا تصور کیجئے، شہادت حسین کے بعد جب خیموں میں آگ لگی ہے تو حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ان جلتے خیموں کے بیچ ایک خاتون ہے جو خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہے. میں سوچ رہا تھا ارے اس کا کوئی قیمتی سامان ہے، مگر جب میں نے واپس آ کے دیکھا بیوی ہے جو اپنے پشت پہ بیمار کو لائی ہے اور یہ جملہ کہتی نظر آتی ہے میرے لال تیرا بابا مارا گیا، کربلا میں سب شہید کر دیے گئے، اب کوئی ہمارا والی و وارث نہیں. امام آپ کو گم صادر فرمائیں ہم کس طرح کی زندگی گزاریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین کیا ان مرحومین کے لیے فرما. ہم سب کو تعلیمات رسول علیہ رسول پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. معبود جو امتحانات ہیں کامیابی عنایت فرما، رزق کے حلال کمانے کی توفیق عنایت فرما. جو بیمار ہیں شفاء کاملہ اجل عنایت فرما. جو بھی درم دام درم سونے ادائے حسین میں دین میں کام آتے ہیں ان کو نظر بس سے محفوظ فرما. ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما. معبود ملک عزیز ایران کو حفاظت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما. امریکہ اسرائیل کو نصف نابود فرما. وزرائے فراہم فرما کہ جلد سے جلد جناب زینب کے روزے کی حفاظت فرما. مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھ. مجھے بھی حق میں سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما. زیادہ دینے لگا وقت امام کے دل میں تاجیر فرما. ہمیں اس لائق بنا کے ان کی اعمال انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آخر میں پھر آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ کل اقرا فرما کر مرحوم سید نقی نقوی ابن سید دلاور حسین نقوی، مرحومہ سیدہ رفعت سلطانہ بنت سید سلطان علی وکل مومنون